ایک ایسا ہی تاریخ ساز دن جس نے ایک قوم کی تقدیر بدل دی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ دن عطا کیا، اور ہم ہر سال اس نعمت کا شکر ادا کرنے اکٹھے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تمام شرکائے محفل کو آزادی کا یہ جشن بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، یہ دن علامت ہے ہماری آزادی اور ایک غیور قوم کی سربلندی کا۔ یہ نتیجہ ہے ہمارے آباء و اجداد کی انگنت قربانیوں کا، جو خود تو خون کے دریا میں ڈوب گئے، پھر کہیں جا کر آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ تعبیر ہے اقبال کے خواب، یہ سمجھ ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی دور اندیشی اور سیاسی بصیرت کا۔ یہ آزادی دین ہے اس دو قومی نظریے کی جس نے بکھری ہوئی قوموں کو ایک کر دیا۔ اتحاد کا دامن تھامے جب قوم قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں سبز لالی پرچم کے نیچے جمع ہوئی تو آزادی اس کا مقدر بن گئی۔ الحمدللہ، نیک جذبوں سے حاصل کی جانے والی آزادی آج بھی اسی شان سے قائم و دائم ہے۔ ریاست طیبہ مدینہ منورہ کے تصور پر قائم کیے جانے والے اس ملک میں گزرنے والا ہر دن دو قومی نظریے پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ بس آئیے آج جشن منائیں۔ یہ جشن ہے ہمارے اتحاد، ملی قوت کا، اور آج کی اس شاہکار تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا قاری سید علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ 14 اگست 1947 پاکستانی قوم کی ظفرمندی کا عنوان، کامرانی کا نشان اور منزل مراد کی پہچان ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ہر قدم پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے جاری رہے گا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو۔ خواتین و حضرات، قومی ترانہ پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں۔ اس پروقار تقریب کو آگے بڑھانے کے لیے میں محترم کیپٹن محمد عثمان گل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سفر مشکل تھا، تاہم یکجہتی سے تمام چیلنجز میں سرخرو ہوئے، اور الحمدللہ آج اقوام عالم میں پاکستان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ وہ اتحاد آج بھی سلامت ہے۔ آج بھی جب سرز پاک پر خطرات کے سائے منڈلاتے ہیں، حوادث سر اٹھاتے ہیں، تو ہر پاکستانی کے دل میں قومی جذبے کو زندہ و جاوید پاتے ہیں۔ مارکائے حق کی فتح سے بنیان مرصوص تک فتح مبین اس غیور قوم کا مقدر بنتی چلی گئی۔ ہر کٹھن وقت میں پاکستان کا ہر فرد بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی دیوار بن گیا اور دشمن کو للکار کر کہا، کبھی انگلی مت اٹھانا، بازو توڑ کے رکھ دیں گے، غلطی سے جو للکارے گا تو گہر کے رکھ دیں گے۔ ادھر دیکھو دھواں ہے کیسا، کون آیا ہے چھا گیا ہے، وطن سے اپنی وفا کا نعرہ فضاؤں کو پھر سنا گیا ہے۔ دشمن کا سندور کھا کرنے والے پاکستان کے دفاع کے ضامن ہماری افواج کے غیور جوانوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے تشریف لائیں گے۔ محمد عبداللہ۔ تو وطن کی آب و روح ہے، تو وطن کا ہے سہارا، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی، یہ تیرا یقین محکم، تیری ہمتوں کی جاں ہے، تیرے بازوؤں کی قوت، تیرا عزم کا نشاں ہے۔ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم۔ حضرات، یہ سبز لالی پرچم ہماری خود مختاری کا سب سے بلند نشان، عزم کی روشنی اور قربانی کا استعارہ ہے۔ اس کا ہر رنگ ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ یہ ساتھ ہمارے لہو کی حرارت، سفید امن کی پاکیزگی اور ہلال ہمارے ایمان کی بلندی کا نشان ہے۔ پرچم سے وفا کا عید اڑانے تشریف لائیں گے کیپٹن عمران۔ وطن کی آبرو تم ہو، وطن کے پاسباں تم ہو، تمہارا ملک ہے یہ ضامن امن و امان تم ہو۔ تمہارے عزم استقلال کے چرچے ہیں عالم میں، زبی والوں کی جانب سے جواب آسماں تم ہو۔ وطن سے محبت کے اظہار کے لیے منی لگما پیش کیا جائے گا۔ خواب تھا اقبال کا تعبیر پاکستان ہے، محنت اجداد کی تعبیر پاکستان ہے۔ چوٹ کاری تھی عدو پر یہ علیحدہ سلطنت، جو گری دشمن پہ وہ شمشیر پاکستان ہے۔ خیبروں پر جام سے سندھ بلوچستان و کشمیر تک ایک رکھتی ہے جو وہ زنجیر پاکستان ہے۔ کون کہتا ہے کہ خالی ہاتھ ہے میرے جہاں، میں رئیسوں میں ہوں کہ جاگیر پاکستان ہے۔ نام سن کر ہی مجھے مل جاتی ہے فوراً شفا، نام سن کر ہی مجھے مل جاتی ہے فوراً شفا، واسطے اپنے تو ایک اکثیر پاکستان ہے۔ معزز حضرات، یہ پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ آخر میں دعا ہے کہ تیرے بیٹے تیری آبرو کے لیے یوں جلائیں گے اپنے لہو کے دیے، پھوٹ نکلے گی تاریکیوں سے کرن، اے وطن اے وطن۔ تیری آباد گلیاں مہکتی رہیں، تیری راہیں فضائیں چمکتی رہیں، مسکراتے رہیں تیرے کوہ دمن، اے وطن اے وطن۔ تیرے کھیتوں کا سونا